اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَتَيَمَّمُ غیر الجنوب ممن علیہ حدث یوجب الغسل عند تعذر استعمال الماء مطلقا مرتين احداهما بدلا من الغسل بضربتين والأخرى بدلا من الوضوء بضربتين۔ ہاں، جنوب کے علاوہ شخص کے متعلق تیمم کے حکم کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر جنوب شخص کے علاوہ کوئی شخص جس پر کوئی غسل واجب ہے وہ تیمم کرنا چاہتا ہے اس غسل کے لیے، جبکہ پانی اس کے پاس غسل کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، تو وہ شخص کیسے تیمم کرے گا؟ کہتے ہیں وہ دو تیمم کرے گا۔ جنابت کے علاوہ کی بات ہے، جنابت کی بات آگے آئے گی کہ غسل جنابت کے بدلے جو تیمم کیا جاتا ہے وہ ایک ہی تیمم کافی ہوتا ہے، دوسرے تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن غسل جنابت کے علاوہ جو اغسال ہیں، پانی موجود نہیں ہے تو اس کے بدلے تیمم کرنا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ دو تیمم کرے گا۔ ایک تیمم غسل کے بدلے میں اور ایک تیمم وضو کے بدلے میں۔ جو غسل کے بدلے میں تیمم ہوگا وہ دو ضربوں والا ہوگا، اور جو وضو کے بدلے میں تیمم اس کے بعد کرے گا وہ ایک ضربت والا، یعنی غسل کے لیے جو تیمم کرے گا دو مرتبہ ہاتھ مارنے ہیں، ایک دفعہ تیمم کر کے پھر دوبارہ ہاتھ مار کے صرف ہاتھوں کا مسح کرنا ہوتا ہے، جو طریقہ ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ وَيَتَيَمَّمُ غَيْرُ الْجُنُوبِ مِمَّنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ، تیمم کرے گا وہ شخص جو جنوب نہیں ہے، غیر جنوب، ممن علیہ حدث، ایسا شخص جس پر کوئی ایسا حدث سرزد ہوا ہے، یوجب الغسل، جو حدث غسل کا موجب بنتا ہے۔ تیمم کرے گا، کب تیمم کرے گا؟ عند تعذر استعمال الماء، جب پانی استعمال کرنا اس کے لیے متعذر و مطلقاً، اصلاً کسی بھی طرح وہ پانی کو استعمال موجود نہیں ہے، پانی استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے وغیرہ، تو وہ تیمم کرے گا مرتين، دو مرتبہ تیمم کرے گا، یعنی دو تیمم انجام دے گا۔ احداہما بدلا من الغسل بضربتين، ایک غسل کے بدلے میں ہوگا جس کی دو ضربیں ہوتی ہیں، والاخرى بدلا من الوضوء بضربتين، اور دوسرا وضو کے بدلے میں ہوگا ایک ضربت کے ساتھ، ایک مرتبہ ہاتھ مارنے۔ ولو قدر على الوضوء خاصة وجب تیمم عن الغسل کالعکس، کہتے ہیں اگر وہ وضو پر قدرت رکھتا ہے تو صرف وضو کر لے، غسل کے بدلے میں تیمم کرے۔ کل عکس، اسی طرح برعکس ہے، اگر غسل پر قادر ہے تو غسل کر لے وضو کے بدلے میں، یعنی وضو اور غسل جس پر اس کو قدرت حاصل ہے وہ انجام دے، دوسری چیز کے لیے تیمم کرے۔ مع انہ یصدق علیہ انہ محدث غیر جنوبین، جب کہ اس پر محدث سے غیر جنوب سادے گئے، فلا بد فی اخراج من قید وکأنہ ترک اعتمادا علی ظہورہ، ضروری ہے کہ مصنف جو ہے اس کی قید لگاتا، قید کے ذریعے اس بات کو خارج کرتا کہ یہ جو صادقات ہے محدث، یہ غیر جنوب کے لیے صادقات ہے محدث، تو یہ قید مصنف کو لگانی چاہیے تھی، لیکن مصنف نے نہیں لگائی، مصنف نے ترک کیا ہے۔ کیوں؟ کأنہ
تارکہ اعتماد لا ظہور، ظہور پر، کہ غیر جنوب وہی حدث والا ہے، غیر جنوب۔ یعنی اس بات کو دوبارہ عرض کروں کہ مصنف نے محدث کی بات نہیں کی کہ ایسا شخص جس سے حدث سرزد ہو جائے لیکن جنوب کے علاوہ کوئی حدث سرزد ہو جس کی وجہ سے اس کو غسل کرنا واجب ہے، اس بات کو نہیں کیا مصنف نے، فقط مصنف نے غیر جنوب کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف نے کیوں ترک کیا ہے؟ کہتے ہیں شاید مصنف نے اس لیے ترک کر دیا ہے کہ خود یہ جو جنوب کا کلمہ ہے یہ بتا رہا ہے، جنوب اس کو کہتے ہیں جس سے حدث سرزد ہو جائے، جو جنوب کا مجھے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیر جنوب سے مراد یعنی ایسا شخص جس سے جنوب کے علاوہ حدث سرزد ہوا ہے محدث، بس اس لفظ کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یجب فی النیت قصد البدلیت، جو نیت میں ضروری ہے کہ بدلیت کی قصد کرے، بدل کا قصد کرے، ارادہ کرے بدل کا، من الوضوء او الغسل، وضو کے بدلے میں ہے تو وضو کے بدلے کا قصد کرے گا، اگر غسل کے بدلے میں ہے تو غسل کے بدل کا جو ہے وہ قصد کرے گا۔ ان کانت تیمم بدلا عن احدہما، اگر تیمم وضو یا غسل میں سے کسی ایک کے بدلے میں ہے تو بدل کا قصد کرے گا، بدل کا، کما هو الغالب، جس طرح غالباً ہوتا ہی ایسے ہی ہے۔ فلو کانا تیممہ لصلاۃ الجنازۃ او للنوم علی طہارۃ او لخروج جنبا من احد المسجدین لم یکن بدلا من احدہما، کہتے ہیں کہ اگر تیمم نماز جنازہ کے لیے کرے یا طہارت کی حالت میں سونے کے لیے کرے یا دو مسجدوں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے باہر نکلنے کے لیے تیمم کرے جنوب کی حالت میں، ٹھیک ہے، خدا نخواستہ مسجد میں سو رہا تو وہ مجنب ہو گیا ہے، ہاں حدث سرزد ہو گیا ہے اس سے جو جنوب کا موجب ہے، تو آخر اس نے نکلنا ہے، جب نکلے گا وہاں سے تو ظاہر ہے مسجد میں چلے گا، مسجد سے گزرے گا تو مسجد میں گزرنا مسجد سے جائز نہیں ہے، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں، تو لہٰذا وہ کیا کرے، پانی میسر نہیں تو فوراً کیا کرے گا، تیمم کرے گا تاکہ مسجد سے نکلنا میرے لیے اور چلنا جائز ہو جائے۔ تو یہ جو تیمم ہیں لم یکن بدلا من احدہما، یہ وضو یا غسل کا بدل نہیں ہوتے۔ علی القول باختصاص تیمم ذالک، یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ دو مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد سے، مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں سے کسی ایک مسجد سے نکلنے کے لیے جنوب کی حالت میں اس نے تیمم کرنا ہے، کہتے ہیں یہ اس قول کی بنا پر ہے، ٹھیک ہے، علی القول باختصاص تیمم بذالک، جو اختصاص دیتے ہیں اس کو تیمم کے ساتھ، کہتے ہیں کہ ہاں اگر مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے اس نے نکلنا ہے تو اس کا رستہ کیا ہے، صرف تیمم ہے، تیمم کر کے ہی باہر آ سکتا ہے، وإلا وہ باہر آنا اس کے لیے ظاہر چلے گا تو گناہ ہوگا، اس میں موجود ہے تب بھی اس کو گناہ ہوگا، اس سے چل کر آئے گا تب بھی، لہٰذا وہ تیمم کر لے تاکہ اس سے اس کا مسجد سے گزرنا جائز ہو جائے۔ تو یہ اس ایک قول کی بنا پر ہے، علماء پہ اختلاف ہوگا اس میں، کما ہوا احد قول المصنف، جس طرح مصنف کے دو اقوال میں سے ایک قول یہی ہے کہ اس کا نکلنا مختص ہے تیمم کے ساتھ، تیمم کرے اور پھر نکلے، ما احتمال بقاء العموم بجعلہ فیہا بدلا اختیاریا، اور یہ بھی احتمال ہے یہ صورت میں جو انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ جو دو تین انہوں نے موارد گنوائے ہیں یہ تیمم وضو اور غسل کے بدلے میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہاں پر یہ احتمال بھی ہے کہ جو عموم ہے کلام کا، بدلیت کا، ٹھیک ہے، اس عموم کی بنیاد پر یہ بھی بدل بنے گا، لیکن اس کو بدل اختیاری کہتے ہیں، بدل اضطراری نہیں کہتے، کیونکہ اس نے بعد میں مسجد سے نکل کر غسل کرنا ہے، سونے سے اٹھنا ہے تو اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بدل اضطراری نہیں ہے، یہ بدل اختیاری ہے، بہرحال یہ بدل ہے۔
وَيَجِبُ فِيهِ نِيَّةُ الِاسْتِبَاحَةِ لِمَشْرُوطٍ بِالطَّهَارَةِ، اور واجب ہے اس میں نیت استباحت کرنا. استباحت یعنی مبیح للصلاۃ ہونے کی نیت کرے. یہ جو میں تیمم کر رہا ہوں مبیح للصلاۃ ہونے کے لیے، تاکہ اس کے ساتھ میں نماز پڑھ سکوں. کیوں؟ لمشروط بالطہارت، چونکہ مشروط بالطہارت ہے. مشروط بالطہارت جو عبادت ہے اگر اس کے لیے تیمم کر رہا ہے تو پھر مباح ہونے کی نیت بھی کرے گا. والوجہ ہو، اور وجہ بھی واجب ہے. وجہ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں من وجوب اور ندب. نیت کرے گا کہ یہ میں تیمم واجب کر رہا ہوں یا مستحب کر رہا ہوں. والکلام فیہما کالمائیۃ، اس وجوب و ندب وجہ و استباحت میں جو کلام ہے یہ ایسے جس طرح طہارت مائیہ میں پیچھے گزر چکی ہے، وضو کی بحث میں، غسل کی بحث میں، وضو کی بحث میں، تو وہی بحث یہاں بھی ہوگی. والقربت، اور قربت واجب ہے. قربت اللہ کا قصد کرے. ولا ریب فی اعتبارہ فی کل عبادت مفتقرۃ الی نیت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قربت ضروری ہے ہر اس عبادت میں جو محتاج ہے نیت کی. ہر وہ عبادت جو نیت کی محتاج ہے قربت ضروری ہے. لیتحقق الاخلاص المأمور بہ فی کل عبادت، تاکہ وہ اخلاص جس کا ہر عبادت میں حکم دیا گیا ہے وہ متحقق ہو جائے. وہ اخلاص کب متحقق ہوگا؟ جب قصد قربت ہوگا. تاجب فیہ الموالات، موالات ضروری ہیں، پے در پے انجام دے. اس میں وقفہ، اعمال تیمم میں وقفہ نہ کرے، فاصلہ نہ دے. بمعنی المتابعۃ بین افعال بحیث لا يعد مفرقا عرفا، اس کا معنی یہ ہے کہ مطابقت کرے افعال کے دوران، پے در پے افعال کو انجام دے، اس حیثیت سے اس طرح پے در پے انجام دے کہ وہ عرف عام میں مفرق شمار نہ ہو. یہ شمار نہ ہو کہ اس نے فاصلہ دیا ان کے درمیان. غیر الصحابہ الاتفاق ولا وجوب، علماء کی کلام کا ظاہر یہی ہے کہ اس پر اتفاق ہے موالات کے وجوب کے اوپر. تمام علماء کہتے ہیں کہ موالات واجب ہے. حال یبطل بالاخلال بہا او یأثم خاصتاً، ہاں یہ سوال ہے کہ آیا جو شخص تیمم کے افعال کے درمیان موالات نہیں کرتا، فاصلہ دیتا ہے، کیا اس کا تیمم باطل ہے یا صرف گناہ گار ہوا ہے، تیمم باطل نہیں ہوا؟ کہتے ہیں وجہان، یہاں پر دو وجہ ہیں، دو اقوال ہیں علماء کے. بعض کہتے ہیں کہ ہاں موالات کو توڑنے کے ذریعے تیمم باطل ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں تیمم باطل نہیں ہوتا، صرف گناہ گار ہوتا ہے. وعلى القول بمراعات ذیک فی مطلقا یظہر قوت الاول، ہاں جو لوگ جو یہ کہتے ہیں علماء کہ ذی کے وقت کی رعایت ضروری ہے. اگر وقت تنگ ہے، ٹھیک ہے نا، ذی کے وقت کی رعایت ضروری ہے. مثلا ایسا کہوں کہ پانی میسر نہیں ہے لیکن انسان کو امید ہے کہ آخر وقت تک اگر میں انتظار کر لوں تو مجھے پانی میسر آ جائے گا. یا اس کے علاوہ جو بھی عذر ہے کہ وہ وضو نہیں کر سکتا یا تیمم نہیں کر سکتا، عذر ہے، کوئی بھی اس کو عذر ہے طہارت مائیہ سے، لیکن اس کو امید ہے کہ اگر میں آخر وقت تک انتظار کروں گا تو یہ میرا عذر دور ہو جائے گا، میں طہارت مائیہ انجام دے سکوں گا اور اس کے ساتھ میں نماز پڑھ سکوں گا. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ انتظار ضروری ہے کہ ذی کے وقت کی انتظار کرے، آخر وقت تک دیکھے، ہو سکتے عذر دور ہو جائے. بس جو علماء یہ کہتے ہیں کہ آخر وقت کی رعایت کرے، آخر وقت تک انتظار کرے، ٹھیک ہے، تو پھر پہلا قول جو ہے اس کی قوت ظاہر ہوتی ہے. کون سا پہلا قول؟ کہ اگر موالات کو توڑے گا تو وضو و تیمم باطل ہو جائے گا. موالات کو توڑے گا تو تیمم باطل ہو جائے گا، کیونکہ جب وقت تنگ ہے تو موالات انجام دینا ضروری ہے. پیدر پہ فوراً تیمم کرے تاکہ نماز اپنے وقت کے اندر ادا کر لے. اگر یہ بات ہے، جو شخص، جو علماء یہ کہتے ہیں کہ آخر وقت تک انتظار کرے، تو ظاہر جب آخر وقت تک انتظار کرے تو وقت کم ہوگا،
جب وقت کم ہوگا تو موالات انجام دینا واجب ہوں گی. جب وقت کے کم ہوتے ہوئے موالات کی رعایت نہیں کرے گا، فاصل دیتا رہے گا، تو کہتے ہیں پہلا قول بطلان تیمم والا وہ قوی ہے. آئی سمجھ بات کی؟ وَإِلَّا فَالْأَصْلُ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ، وگرنہ اگر وقت کی تنگی کی رعایت کرنا ضروری نہ ہو، اگر ہم یہ قول کریں کہ آخر وقت تک انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، اول وقت میں بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو پھر اصل یہی ہے کہ موالات کو توڑنے سے اس کا تیمم باطل نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد.